اگر آپ بھی مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت صرف جھوٹے وعدے اور سٹیکر بدلنے میں مصروف ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم دکھائیں گے وہ حقائق جنہیں میڈیا چھپا رہا ہے اور بتائیں گے اصل میں کون تھا عوام کا خیر خواہ، عمران خان یا یہ جعلی حکومت۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ سچ سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد مظفر منہاس اور آج کا ویلوگ صرف سیاسی تجزیہ نہیں بلکہ ایک عوامی مقدمہ ہے۔ مہنگائی، کرپشن، عوامی فلاحی منصوبے اور تعلیمی انقلاب جیسے موضوعات پر ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے ایک نظریاتی لیڈر نے اس قوم کی تقدیر بدلنا چاہی اور کیسے موجودہ حکومت نے صرف اس پر اپنا نام چسپاں کیا۔ چلیے سچ کی تلاش شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم خود سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا عمران خان کے دور میں مہنگائی زیادہ تھی یا آج؟ کون سا دور عام آدمی کے لیے بہتر تھا؟ چلیے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں بغیر کسی پروپیگنڈا، صرف سچ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہنگائی پر۔ جب عمران خان 2018 میں وزیر اعظم بنے، پاکستان دیوالیہ پن کے قریب تھا۔ زر مبادلہ ذخائر تقریباً خالی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخی سطح پر اور ادارے کرپشن سے بھرتے جا رہے تھے۔ ان حالات میں بھی عمران خان نے پیٹرول 149 روپے فی لیٹر تک رکھا، آٹا 45 روپے کلو، چینی 70 سے 75 روپے کلو اور ڈالر 175 روپے تک محدود رکھا۔ یاد رہے اس وقت کرونا جیسی عالمی وبا بھی آئی تھی جس نے دنیا بھر کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر عمران خان نے سمارٹ لاک ڈاؤن اور احساس پروگرام کے ذریعے غریب عوام کا ساتھ دیا۔ اب آتے ہیں موجودہ دور پر۔ گزشتہ 2 سال میں عوام پر کیا بیتی؟ پیٹرول 300 روپے سے اوپر، ڈالر 280 روپے سے اوپر، آٹا 140 روپے سے اوپر، چینی 160 روپے سے اوپر، بجلی، گیس، دوائیں، سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور اندازہ کریں کوئی وبا بھی نہیں، کوئی عالمی بحران بھی نہیں، تو پھر یہ مہنگائی کس چیز کی ہے؟ صرف اور صرف سیاسی انتقام اور نالائکی ہے۔ میڈیا نے عمران خان کے دور میں ہر دن چیخ چیخ کر کہا مہنگائی مہنگائی مہنگائی، لیکن آج خاموشی کیوں؟ کیا عوام اندھی ہے؟ نہیں، عوام سب سمجھ چکی ہے۔ اسی لیے آج ہر گلی، ہر محلہ کہہ رہا ہے واپس لاؤ عمران خان کو، واپس لاؤ عمران خان کو۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان واپس آئے گا، انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان منصوبوں کی جو عمران خان نے غریب عوام، محنت کش طبقے اور پاکستان کے مظلوم شہریوں کے لیے خلوص نیت سے شروع کیے تھے۔ عمران خان نے 2018 میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا آغاز کیا، جس کا مقصد کم آمدنی والے افراد کے لیے 50 لاکھ سستے گھروں کی فراہمی تھا۔ اس مقصد کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی۔ لاہور میں LDA سٹی کے تحت 4000 فلیٹس کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے لیے پنجاب حکومت نے 20 ارب روپے کی منظوری بھی دے دی۔ اسی طرح سرگودا میں 1175 گھروں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ اسلام آباد میں مزدور طبقے کے لیے 1500 گھروں اور فلیٹس کی الاٹمنٹ کی گئی۔ موجودہ امپورٹڈ اور جعلی حکومت نے جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، عمران خان کے تیار شدہ منصوبے جیسے کہ اپنا گھر اسکیم، کامیاب جوان پروگرام، صحت کارڈ احساس، کفالت پروگرام، ان سب کو موجودہ حکومت نے یا تو بند کر دیا یا ان پر اپنا سٹیکر چپکا دیا، اور جو فلیٹس بن چکے تھے ان پر بھی قبضہ نہیں دیا۔ مستحقین سالوں سے چکر لگا رہے ہیں اور انہیں صرف آ جاؤ کل آنا سننے کو مل رہا ہے۔ ناظرین، یہ حکومت نہ صرف ناکام ہے بلکہ بے غیرتی اور جعل سازی کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے۔ عمران خان کے ہر منصوبے پر جعلی لیبل لگا کر اپنا منصوبہ قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان کا کہنا تھا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو وہ اخلاقی بنیاد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتی ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو نوجوان گمراہی کی طرف جائیں گے اور ہم اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے۔ یہ ایک لیڈر کا ویژن تھا جس نے صرف معیشت یا سیاست کی بات نہیں کی بلکہ قوم کی روحانی اور اخلاقی تربیت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمران خان نے 2021 میں ملک بھر میں یکساں تعلیم نصاب کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد صرف تعلیمی مساوات نہیں تھا بلکہ اسلامی نظریہ، اخلاقیات اور قومی یکجہتی کو نصاب کا حصہ بنانا بھی تھا۔ اس نصاب کے تحت پہلی سے 5ویں جماعت تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکزی اخلاقی موڈیول شامل کیا گیا۔ بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سچائی، دیانت، انصاف، رحم دلی
اور رواداری جیسے اوصاف سکھانے کا مقصد انہیں اچھا مسلمان اور بہترین انسان بنانا تھا۔ ناظرین، یہ قدم اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں بلکہ اسلامی سوچ رکھنے والا نظریاتی رہنما ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصاب کا حصہ بنا کر اس نے نئی نسل کے دل میں دین، اخلاق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا چراغ روشن کیا۔ میرے پاکستانیوں، آج پاکستان ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے اور صرف ایک لیڈر ہے جس نے عوام کا درد محسوس کیا، جس نے کرپٹ نظام کو چیلنج کیا، جس نے پاکستان کو خوددار قوم بنانے کی کوشش کی، اور وہ ہے عمران خان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور عمران خان کی حفاظت کرے، آمین آمین۔ ناظرین، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا عمران خان کا دور بہتر تھا یا آج کا دور؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ہی پاکستان کی امید ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سچ ہر پاکستانی تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس، #7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔